علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید سے میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت سے اپنے آپ کو مشرف کیا، اس کا سیدھا سادہ ترجمہ ہے: لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ ہرگز ہرگز تم بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے حتی تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ تم وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے، اللہ کی رضا کے لیے۔ لن تنالوا البر، ہرگز ہرگز بھلائی کو آپ نہیں پہنچ سکتے، پا نہیں سکتے اسے۔ بر کے معنی بھلائی کے بھی ہیں، خیر کے بھی ہیں، کامیابی کے بھی ہیں، اور اللہ کی نعمتیں جو اللہ عز و جل اپنے فضل سے عطا فرمائے وہ بھی اسی معنی میں شامل ہے۔ تو اب آپ کو علم کی کامیابی لینی ہو، یا کاروبار میں کامیاب ہونا ہو، یا دنیا داری میں کامیابی حاصل کرنا ہو، یا دینداری میں آپ کو اپنے رتبے بلند کرنے ہو، کوئی صوفی ہے تصوف میں اپنے درجے بلند کرنا چاہتا ہے، کوئی عالم ہے اور وہ اپنے علم میں بلندی حاصل کرنا چاہتا ہے، تو وہ خرچ کرے جو وہ سب سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ موجودہ وقت میں ہمارے یہاں سب سے زیادہ جو لوگ پسند کر رہے ہیں اور محبوب ترین ہے لوگوں کے پاس جو چیز، اس چیز کا نام ہے سرمایہ، روپیہ، پیسہ، خزانے، مال و زر، ثمن، قیمتیں، یہ سب سے زیادہ محبوب ہیں لوگوں کے۔ آج اپنی اولادوں کو پالنے کے لیے لوگ اپنے آپ کو گروی تک رکھ دیتے ہیں، بھلے سے اولاد کو اس کی قدر و قیمت نہ معلوم ہو۔ دین کو سینچنے سنوارنے کے لیے ہمارے نبی سرور کون و مکان سید انس و جاں جناب محمد عربی روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم نازنین پر نہ جانے کتنے زخم کھائے، سر سے خون کے فوارے پھوٹتے تھے تو تلوے ہو کر نکلتے تھے۔ میرے مصطفیٰ نے اپنے وجود کو قربان کر دیا صرف اس لیے کہ تاکہ دین ہم تک پہنچ جائے۔ پھر پیارے نبی کے ہی طریقے پر صحابہ کرام نے اپنا وجود قربان کیا، جانیں دے دی، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن پر اپنے آپ کو قربان کیا، دولت قربان کر دی، اولاد قربان کر دیا، جو سب سے عزیز تر چیز جان ہے اپنی وہ جان بھی انہوں نے قربان کر دی۔ آج ہمارے جن علماء کرام کی بدولت ہماری مسجدیں، مدرسے، خانقاہیں وجود میں ہیں یا وجود میں آتی جا رہی ہیں، حضرات ان علماء کرام کو سلام ہے۔ الحمدللہ میرے آقا علیہ السلام نے جب مسجد نبوی شریف کی بنیاد رکھی اور بنایا تو سرکار اپنے ہاتھوں سے مسجد نبوی میں جھاڑو لگانے کھڑے ہو جاتے، مگر صحابہ ٹوٹ پڑتے، یا رسول اللہ ہم موجود ہیں، آپ کے ہمارے ہوتے ہوئے آپ کے کام کریں گے۔ لیکن سرکار اس لیے کرتے تھے کہ تاکہ ہمیں اہمیت پتا چل جائے کہ اللہ کے گھر کی نظافت اللہ کو کتنی محبوب ہے۔ سرکار عمل اس لیے نہیں کرتے تھے کہ سرکار کا رتبہ بلند ہوگا، میرے محبوب کو تو رب نے پیدا کیا اور فرمایا کہ محبوب میرے بعد میں نے جو مخلوق پیدا کیا ہے اس میں محبوب تمہارا مرتبہ سب سے اونچا ہے، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اللہ کے بعد سب سے برتر و بالا جو ذات ہے وہ مصطفیٰ کریم کی ذات ہے۔
تو سرکار کو اپنے عہدے اور رتبے کو بڑھانے کے لیے کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے انہیں تو اپنا محبوب بنا ہی رکھا ہے، لیکن ہمیں سیکھ اور تعلیم دینے کے لیے سرکار یہ کام کرتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہمارے علماء کرام الحمدللہ فقیر قادری بھی جہاں بھی رہا، جس مسجد میں رہا، اس مسجد کی بنیاد رکھی، اسے سینچا سوارا، دہلی اور دیگر علاقوں سے رقمیں اور لوگوں تک جا کر اپنے دامن کو پھیلایا اور یہاں تک لا کر اس عمارت کو کھڑا کیا۔ آپ سب کا تعاون حاصل رہا، آپ کے در پر بھی جانا ہوا مسلسل، اور آج بھی الحمدللہ آپ ہوں یا نہ ہوں، آپ کے آنے سے پہلے صفائی ستھرائی ساری چیزیں قریب تک کی، الحمدللہ میں اس میں خود ہاتھ بٹاتا ہوں، اس لیے نہیں کہ مجھے بہت سارے لوگوں کو دکھانا ہے، اس لیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اور آپ کو بھی شوق لگے، یار امام صاحب لگے میں بھی لگ جاؤں۔ لیکن بہترے لوگ ایسے بھی آتے ہیں کہ ان کے اندر یہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا، دیکھ کر چلے جاتے ہیں، یہ بھی نہیں کہ اللہ ذرا تسلی کے لیے کہہ دوں حضرت ہمیں دے دو ہم کر دیں، ہمیں یہ شوق ہی لگا رہتا ہے کوئی ایسا بھی بول کے جائے، لیکن خیر یہ اپنا اپنا ہے فیصلہ، یہ تو اپنی اپنی اڑان ہے، کوئی اڑ کے رہ گیا بام تک، کوئی کہکشاں سے گزر گیا، اپنے اپنے طریقے ہیں۔ علماء کا کام ہے تبلیغ کرنا، ہمارا کام ہے آپ تک پیغام پہنچانا، عمل نہ کریں یہ جواب دہی آپ کو اپنے قبر میں اپنے آپ فرشتے آپ سے پوچھ لیں گے، وہاں پھر کوئی ہیلا اور بہانہ نہیں ہے، وہاں تو پھر صرف جواب ہی جواب ہے۔ تو یہ بر کیا ہے؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جو تمہیں پسند ہے، اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو، تاکہ تم کامیابی حاصل کر لو، تاکہ تم بلندی کو پہنچ جاؤ، تاکہ تم نیکی حاصل کر سکو، تاکہ تمہیں خیر مل جائے، تم نقصان سے بچے رہو، تمہارا خسارہ نہ ہو، تمہارا منافع ہوتا رہے، برکتیں، نعمتیں، بلندیاں، عظمتیں سب تمہارے در پر کھڑی رہیں۔ ہم فکر و محن میں کیوں مبتلا رہتے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے دنیا کو اپنے سر پہ بٹھا رکھا ہے، جبکہ ہماری تعلیم یہ تھی کہ تم دنیا کے اوپر بیٹھ جاؤ اور اپنے سر پہ شریعت کا تاج پہن لو، اللہ کے رسول کے فرمان کے حساب سے زندگی گزارو، پھر تمہارے ذہن و فکر میں جو بوجھ اور الجھن سی پڑی رہتی ہے، بیٹھے بیٹھے اٹیک آ گیا، بیٹھے بیٹھے فالج زدہ ہو گئے، بیٹھے بیٹھے کسی کو کچھ ہو گیا، کسی کو کچھ ہو گیا، وجہ کیونکہ ہم نے دنیا کو اپنے اوپر سوار کر رکھا ہے۔ تعلیم یہ ہے کہ آپ دنیا پہ سوار ہو جائیں اور اپنے اوپر شریعت کو سوار کر لیں، شریعت کو تاج بنا لیں، اپنے لیے فخر سمجھیں۔ مثلا اگر جمعے کا موقع آیا، نہا دھو کے خوشبودار ہو کر صاف ستھرے کپڑے پہن کر آنکھوں میں سرما لگایا، توفیق ہوئی تو تاج یعنی امامہ شریف بھی پہن لیا، اور پھر آپ سج کر اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں تو اللہ کی رحمتیں اور اس کے فرشتے آپ کا استقبال کرنے کے لیے مسجد کے دروازے پر کھڑی رہتی ہے، اور پھر جو گھر سے چل کر آتے ہیں ہر قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ آپ کو 10 نیکی عطا فرماتا ہے نہیں عظمت کی بات؟ بے فکری پیدا کیجیے دنیا سے اور دین کی ذمہ داری کو سمجھیے، کیونکہ قبر میں نہ میں آؤں گا نہ آپ کا کوئی عزیز آئے گا جو آپ کو سپورٹ کرے، آپ کی نیکی کام آئے گی۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا المال والبنون، مال دولت بیٹے بیٹیاں، زینت الحیات الدنیا، یہ دنیا کا سنگار ہے، والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی صرف نیکیاں ہیں۔ تو قبر میں آپ کے ساتھ آپ کی دولتیں، آپ کی عظمتیں، آپ کے مکانات، آپ کی شہرت نہیں جائے گی، آپ کے ساتھ آپ کی وہ نیکی جو آپ نے کبھی چپکے سے گڑ گڑا کر اپنے رب کی بارگاہ میں دعائیں کی ہوں گی، کبھی ندامت کے آنسو بہائے ہوں گے، اے مولا مجھ سے گناہ ہو گیا، مالک ہم تجھ سے معافی کے طلبگار ہیں، اللہ مجھے معاف کر دے، اور ایک شرم کے آنسو جو آپ نے گرائے ہوں گے وہی ایک قطرہ آنسو کا آپ کی مغفرت کے لیے کافی ہوگا۔ انشاءاللہ میں اسی بر اور
خیر کو سمجھا کر اپنی گفتگو کو ختم کروں گا. ایک بار جی لگا کر درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نعت سرور کون و مقام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بند اور دو مصرے آپ کے سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں. مراتب جو پائے شہ مصطفیٰ نے، مراتب جو پائے شہ مصطفیٰ نے، انہیں کوئی جانے تو کس طرح جانے. رجب کے مہینے کی تھی 20 تو ہفتم کہ جبریل آئے تھے ان کو بلانے. سبحان اللہ. رجب کی 27ویں تاریخ تھی اور رات تھی 27 کی. 26 کا دن گزار کر جس دن ہم لوگ ہزاری روزہ رکھتے ہیں، بڑی برکت ہے. ایک روزہ رکھیے اور ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. ہمارے بھائی راجو صاحب 500 روپے تعمیراتی کام کے لیے پیش کیے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ماشاءاللہ ہمارے بھائی رئیس احمد صاحب قبلہ نے 2000 روپے تعمیراتی کام کے لیے پیش کیے. اللہ قبول فرمائے اور مولا تعالیٰ برکتیں، نعمتیں، عظمتیں، بلندیاں عطا فرمائے. ان کے بچوں کو اللہ ترقی عطا فرمائے. ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. اور انہوں نے بھی بھائی شہباز صاحب نے بھی 100 روپے پیش کیے. اللہ قبول فرمائے، برکتیں عطا فرمائے. حضرات میں بتانا بھول گیا، ابھی ہم نے جب سے کام آغاز کیا ہے 1 ہفتہ کے لگ بھگ کام کو ہونے جا رہا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ جب کام شروع کرو تو خرچہ تو بڑا ہوتا ہی ہے. تقریباً اس 1 ہفتے میں 30,610 روپے کا خرچہ ہو چکا ہے. اور ماشاءاللہ سبحان اللہ اللہ قبول فرمائے. ہمارے بھائی صدام حسین صاحب نے 500 روپے یہ تعمیراتی کام کے لیے پیش کیے ہیں، 100 روپے مدرسے کے لیے، اور انہوں نے 50 روپے ہمیں بطور نذرانہ پیش کیا ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور برکت عطا فرمائے. تو اور پچھلے جمعہ جو ہمارے ہاتھوں میں اور آپ نے جھولی میں اور کچھ لوگوں نے 100 500 200 جو بھی آن لائن کیے تھے، ساری رقم ملا کر 8,459 روپے آئے تھے اور خرچ ہوئے 30,610 روپے. آپ اندازہ کریے تقریباً 22,000 روپے چڑھے ہوئے ہیں. اور یہ یقیناً یہ پورا بھی آپ نہیں کرنا ہے، ہم نے کرنا ہے. ہم سب مل کر کریں گے انشاءاللہ. تو ضرورت ہے کہ ہم تھوڑی توجہ کریں. تعمیراتی کام چل رہا ہے تو آپ عام دنوں میں تو 10 کوئی 10 روپے، کوئی 20 روپے، کوئی 100 روپے، کوئی 500 روپے دیتے ہی ہیں. کوشش یہ کریں جب تعمیر چل رہی ہے جو لوگ 10 دیتے ہیں وہ 20 دے دیں، جو 50 دیتے ہیں وہ 100 دے دیں، جو 100 دیتے ہیں وہ 200 دے دیں، جو 500 دیتے ہیں وہ 1000 دے دیں. تو انشاءاللہ پھر محتاجگی نہیں رہے گی اور کچھ قرضہ نہیں چڑھے گا. لہٰذا آپ سے درخواست ہے کہ آپ بھرپور ہماری مدد کیجئے. اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا. ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. ہمارے بڑے بھیا عید محمد خان ٹھیکیدار صاحب قبلہ، جنہوں نے ہمیں والد صاحب کے گزرنے کے بعد ہمیں اس لائق کیا کہ میں آج دین کا عالم ہوں اور میرے چھوٹے بھائی بھی دین کے عالم ہیں الحمدللہ. یہ خود بھی عالم دین ہے. تو انہوں نے ہمیں تعلیم یافتہ کیا. والد صاحب کے نام سے 1000 روپے اور 500 روپے ہمارے صاحبزادے جو کرونا کے وقت میں حادثے کا شکار ہو گئے تھے، انتقال ہو گیا تھا، ان کا حافظ قرآن تھے وہ 17 پارے کے، ان کے لیے 500 روپے ان کے اصالے ثواب کے لیے پیش کیا ہے. اور 500 روپے بڑے بھیا نے مدرسے کے لیے بھی پیش کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کا دینا قبول فرمائے اور مولا تعالیٰ برکتوں کا نزول عطا فرمائے. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکتوں کا نزول عطا فرمائے. تو میں نے آپ کو یہ اس لیے بتایا تاکہ آپ کی توجہ زیادہ سے زیادہ مدرسے کی. ماشاءاللہ اللہ پاک قبول فرمائے. ماشاءاللہ تعمیری کام کے لیے ہمارے بھائی یوسف صاحب نے 500 روپے اور ایک بھائی نے 100 روپے پیش کیے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور مولا تعالیٰ برکتوں کا نزول عطا فرمائے. تو میرے حضرات، میرے عزیزوں، یہ قطرہ قطرہ دریا بھی شبد، قطرے قطرے سے دریا ہوتا ہے. اور آج
جو کبھی اس بھی بلاک میں سنیت کا نام لیوا بھی کوئی نہیں تھا، مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگانا تو دور کی بات، سنیت کا نام لیوا بھی کوئی نہیں تھا، اور جو لوگ تھے تو وہ دبے لچے چھپے چھپائے رہتے تھے، کبھی تبلیغی آ گئے تو ان کے ساتھ بھی کھڑے ہو لیے، کبھی جماعت والے آ گئے تو ان کے ساتھ بھی کھڑے ہوئے، تھوڑا ٹہل بھی لیتے تھے، حالانکہ اندر سے سنی تھے، مگر اس کے باوجود بھی وہ دبے لچے رہا کرتے تھے۔ لیکن الحمدللہ جب سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا فیض ہوا اور یہ لیول لگا ہمارا، الحمدللہ ہم کھل کر میلاد النبی بھی مناتے ہیں، اور رسول اللہ کے میلاد کا جلوس بھی جو جلوس محمدی ہے وہ بھی نکالتے ہیں، 11ویں بھی ہے، 12ویں بھی ہے، پھر تو جناب چھٹی شریف بھی ہے الحمدللہ، اور اب 27ویں رجب بھی آنے والی ہے، اور اس کے بعد شب برات کا حلوہ بھی کھائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ سب برکتیں اور نعمتیں ہیں، اور یاد رکھیے یہ سب ہمارے لیے حلال ہے، اللہ کا شکر ہے، کیونکہ ان میں جو میٹیریل ڈالے جاتے ہیں یہ وہی میٹیریل ہے جو گھر میں بنتے ہیں۔ عجب لوگ ہیں وہ کہ جن کی فہم و فراست کا اندازہ اس بات یہاں آ کر بگڑ جاتا ہے کہ وہی کھیر گھر میں بن جائے تو پیٹ بھر کے کھایا جاتا ہے، اور وہی کھیر فاتحہ پڑھ دی جائے تو اس پہ حرام کے فتوے لگ جاتے ہیں۔ نہ جانے ایسا کون سا میٹیریل ان کے سمجھ سے پڑتا ہے، اللہ بہتر جانے۔ ہم تو جانتے ہیں ہم نے صرف ایک میٹیریل بڑھایا ہے، اس میٹیریل کا نام قرآن پاک ہے، قرآن کی آیت ہے۔ کیا قرآن کی آیتیں بڑھنے سے کوئی چیز حرام ہوتی ہے؟ اللہ اللہ، ہم نے نبی کی حدیث پڑھی ہے کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دے تو اللہ تعالیٰ اس کے کھانے میں برکت عطا کرتا ہے، شیطان کے لیے حرام کر دیتا ہے۔ تو جو کھانا قرآن پڑھا ہوا اگر حرام ہو جائے تو صرف شیطان کے لیے حرام ہے، اب اگر کوئی اسے اپنے اوپر حرام کرے تو سمجھ جائیے وہ کون ہے۔ آپ اپنے ذہن و دماغ کو بلندی تک لے جائیے کہ جو قرآن کی آیتیں پڑھی ہوئی چیزوں کو حرام کہے تو ہم نے حدیث پڑھا ہے کہ شیطان کے لیے حرام ہے، لیکن اگر انسان کے لیے حرام ہونے لگے تو ہمیں اس کا پتہ مل جاتا ہے کہ ان کا تعلق کہاں والوں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تعلق کو بھی مدینے کے کنیکشن سے جوڑ دے اور پیارے نبی کی محبت اور الفت عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں، میں بتا رہا تھا تعمیراتی کام، یہاں مؤذن صاحب کھڑے ہوں گے، آپ تھوڑا سائڈ ہو جائیے۔ تو میرے نبی سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی، میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو عظمتیں ہیں، بیٹھ جائیے یہاں آپ آ جانا، وہ اپنی جگہ سلامت ہے۔ میرے عزیزوں، تو یہ تعمیراتی کام جو ادارے کا ہے، امام احمد رضا جامع مسجد اور مدرسہ غوثیہ مصطفیٰ رضا، چونکہ یہ کمبائنڈ عمارت ہے، ملحق عمارت ہے، متصل عمارت ہے، لہٰذا آپ ہر طرح کا تعاون یہاں پیش فرما سکتے ہیں، عطیہ ہو، زکوٰۃ و صدقات و خیرات ہو، آپ پیش کریں۔ الحمدللہ طلبہ موجود ہیں، ان کے کھانے پینے کا انتظام و انصراف بھی کیا جاتا ہے، لہٰذا آپ تمامی حضرات سے درخواست ہے کہ آپ اس نیک کام میں بھرپور تعاون فرمائیں، اور جو اخراجات بڑھ رہے ہیں اس میں ساتھ دیجیے تاکہ ہم پر بوجھ نہ پڑے، اور اس بوجھ کو ہلکا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ رشتہ محبت کچھ اس طرح نبھے گا، کچھ آپ قدم بڑھائیں کچھ ہم قدم بڑھائیں، لہٰذا سبھی لوگ مل کر اس میں بھرپور دامے درمے قدمے سخنے ہمارا ساتھ دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دیے کو قبول فرمائے اور برکتوں کا نزول عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں، میں پڑھ رہا تھا رجب کے مہینے کی تھی 20 ہفتم کہ جبریل آئے تھے ان کو بلانے، کفے پائے اقدس سے آنکھوں کو مل کر لگے خواب سے میرے شہ کو جگانے۔ جبریل نے لا کر یا ٹوک کر نبی کو نہیں جگایا، بلکہ نبی پاک کے قدموں سے اپنی آنکھوں کو لگایا، اپنے کافوری لب کو لگایا، نمی محسوس ہوئی تو سرکار نے آنکھیں کھول دی۔ کہا جبریل کہیے کیا ہے؟ کہا اشتاق ربک، آپ کا رب آپ کو دیکھنے کا مشتاق ہے، آپ کو بلا رہا ہے، چلیے۔ جنت سے براق بھی لے کے آیا رب کے حکم سے، اور نبی پاک پھر گئے معراج کی شب، اور کیا کیا ہوا انشاءاللہ 27ویں شب میں آپ سماعت کریں گے۔ کھلی شہ کی آنکھیں تو بولے ادب سے
کہ آیا ہوں سرکار ہی کو بلانے، خبر پاتے ہی آپ مسرور ہو کر جہاں کو چلے برق گامی دکھانے، سواری چلی اور اقصا میں ٹھہری، صفے باندھ لی دفعتاً انبیاء نے، امام رسول ہے امامت پہ فائز، عجب مرتبہ ان کو بخشا خدا نے، وہاں سے چلے سوئے افلاک سرور، مقرب فرشتوں کو جلوہ دکھانے، نجوم فلک چوم کر ان کے تلوے لگے مسکرانے، لگے جگمگانے، وہ سدرا جہاں جا کہ جبریل ٹھہرے، کہا ہے یہیں تک ہمارے ٹھکانے، یا رسول اللہ میں اس کے آگے نہیں جا سکتا کیونکہ اس کے آگے میری پہنچ نہیں۔ حضرت شیخ سعدی نے بوسطہ کے اندر یہ لکھا ہے، اگر یک سرے منہ برتر پرم فروغ تجلا بسوزت پرم، یا رسول اللہ اگر میں یہاں سے ایک بال کے ناکے کے برابر بھی آگے بڑھا تو اللہ کے تجلی کی روشنی میرے بالوں پر کو جلا کر راکھ کر دے گی، اس کے آگے کا مقام آپ کا ہے۔ میرے مصطفیٰ کی عظمتیں آپ انشاءاللہ جانتے بھی ہیں، پھر سماعت بھی کریں گے اور ہمیشہ سماعت کرتے ہیں۔ شب معراج جو آ رہی وہ اسی مہینے کی 27ویں تاریخ کی شب کو ہے۔ یہ رات بڑی عظمت والی رات ہے۔ اس رات کو اللہ نے ہمارے نبی کو نماز کا تحفہ عطا فرمایا تھا۔ نماز ملی تھی 50 وقت کی، لیکن نبی پاک 9 بار گئے اور ہر بار 5 نمازیں کم ہوتی رہی، 9 × 5 = 45 نمازیں کم ہو گئی اور پھر 5 وقت کی نمازیں رہ گئی، جو پھر اللہ پاک نے فرمایا محبوب آپ کی امت پڑھے گی 5، لیکن میں کریم ہوں نا، میرا کرم آپ کے محبوب کو 50 وقتوں کی نماز کا ثواب عطا کرے گا۔ نمازی بن جائیے تاکہ آپ کو 50 وقتوں کی نماز کا ثواب ملے، اور ہر نماز میں آپ دعائے معصورہ پڑھیے، اور ہر نماز میں جیسے دعائے معصورہ پڑھیں گے آپ کی زبان سے نکلے گی اللہم اغفر لی ولی والدی ولی من تبالدا، اے اللہ تو مجھے بھی معاف کر دے، میرے ماں باپ کو بھی معاف کر دے۔ آپ دعا کریں گے یا نہ کریں گے، لیکن جیسے دعائے معصورہ پڑھیں گے ماں باپ کے لیے دعا نکلے گی۔ لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ماں باپ کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے تو نمازی بن جائیے تاکہ ماں باپ کو دعا ملتی رہے۔ آپ اپنے لیے بھی تو دعا کریں گے ہی، ماں باپ کو بھی دعا ملا کرے گی۔ میرے عزیزوں، میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ پڑھی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ آپ نیکی اور بھلائی کو ہرگز نہیں پا سکتے جب تک کہ آپ اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیزیں خرچ نہ کریں۔ آج ہمارے اور آپ کا حال کیا ہے؟ ہم پریشان ہیں، پریشانیوں میں مبتلا ہیں، بیماریوں میں الجھے ہیں، لاکھوں لاکھ روپے ہم یوں خرچ کر دیتے ہیں ڈاکٹری میں، لیکن شریعت اور دین کی طرف ہم تب آتے ہیں جب ڈاکٹر جواب دے دیتا ہے۔ کئی لوگ ایسے آتے ہیں کہتے ہیں حضرت ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے، ہمارے پاس تو نبی پاک کا فرمان ہے کہ جب کوئی جان کے لالے پڑ جائیں تو تم جان کا صدقہ نکالو۔ ہم بھی کہہ دیتے ہیں جان کا صدقہ نکالو، لیکن اگر یہی کام پہلے ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے بیماروں کا علاج صدقہ دے کر کیا کرو۔ نبی نے فرمایا انما الصدقات تدفع البلیات، صدقے بلاؤں کو ٹال دیا کرتے ہیں۔ لہذا میرے عزیزوں، آپ صدقہ دے کر اپنے گھر کی بلاؤں کو دور کریں، اپنے بیماروں کا علاج کریں، اپنے کاروبار میں برکتیں چاہتے ہیں صدقہ دینے والے بن جائیے۔ آپ روزانہ اپنے گھر سے عہد کر کے نکلیے کہ میں اللہ کی زمین میں جا رہا ہوں۔ یاد رکھیے اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، ہمارا اور آپ کا
ہمارے اور آپ کے عقیدے سے بڑھ کر ہمیں فخر ہوتا ہے اس پرندے کے عقیدے پر کہ جو اپنے گھونسلے سے صبح کو پرواز کو نہ ہوتا ہے، اسے یہ بھی نہیں معلوم ہوتا اس کی روٹی کہاں پہ ہے، اس کا رزق کہاں پر ہے۔ ہمیں اور آپ کو تو معلوم ہے ہمارا فلاں کام ہے، وہاں جائیں گے، اتنے گھنٹے گزاریں گے، ہماری اتنی دہاڑی بن جائے گی، ہماری اتنی مزدوری بن جائے گی، ہم آج فلاں کام کریں گے، ہمیں یہ مل جائے گا، ہماری ڈیوٹی بجے گی، ہمارا پگار بن جائے گا، ہماری آمدنی کے ذریعے نکل آئیں گے۔ ہم نے کوئی اگر ڈیلر کا کام کرتا، معلوم ہے فلانا مکان بکواؤں گا، ہمارے اتنے پرسنٹ بن جائیں گے، یا فلانے کے نظر میں ہماری واہواہی بن جائے گی۔ سب کے اپنے اپنے ٹھکانے موجود ہیں، لیکن ایک پرندہ جو اپنے گھونسلے سے پرواز کرتا ہے، اسے تو یہ بھی پتا نہیں کہ اس کا رزق کہاں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کا عقیدہ اتنا پختہ ہوتا ہے، جب شام کو وہ اپنے گھونسلے کی طرف پلٹتا ہے، اپنے گھر کی طرف پرندہ آتا ہے تو خود بھی پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے اور اپنے بچوں کے لیے چونچ میں دانے بھر کے بھی لاتا ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ یہ پرندے جب اپنے گھونسلوں سے اڑتے ہیں اور رزق کی تلاش میں پھر رہے ہوتے ہیں تو صوفیہ لکھتے ہیں کہ اپنی زبان سے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ان کی زبان پہ تسبیح جاری رہتی ہے۔ ہم لوگ بھی اپنے کام پر جاتے ہیں تو راستے بھر کوئی کسی کو دیکھو موبائل چلا لیا، کان میں لیڈ لگا لیا اور وہ فل ساؤنڈ میں گانا بجائے ہوئے چلا جا رہا ہے، فل گانا بجاتا ہوا جاتا ہے، کوئی اپنی پسندیدہ کوئی کسی کی بھاشن لگا لیا، کوئی نیوز سنتا ہوا جا رہا ہے، خالی وقت ملا تو بیٹھ کر کے موبائل میں پتہ نہیں کیا اناپ شناپ میں ٹائم پاس کرتے ہیں۔ کاش اس موبائل کا آپ صحیح استعمال کریں، خالی وقت ملا کریں تو اپنے ذہن کو شیطان کا اڈا نہ بننے دیا کریں۔ ان میں قرآن پاک کی آیت بھی موجود ہے، اس میں بیانات بھی موجود ہیں، آپ کے پاس اتنا ہی ٹائم ہے، آپ علماء کرام کے بیان کو سن لیں، آپ اپنی شریعت کو سن لیں، نماز کے طریقے کو سن لیں۔ کیا ہر کوئی نماز پڑھنا جانتا ہے؟ ہر کسی کو وضو مکمل معلوم ہے؟ قطعی کسی کو معلوم نہیں ہے۔ آج بھی اگر وضو کرنے بٹھا دیا جائے، آدھی سے زیادہ لوگوں کا وضو نامکمل پایا جائے گا۔ سجدہ کرنے کو بتا دیا جائے، ماشاءاللہ ہمارے بھائی شبیر صاحب گھڑی والے 100 روپیہ انہوں نے صدقے کے پیش کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے اور مولا تعالیٰ برکتوں کا نزول عطا فرمائے۔ تو آج بھی اگر کھڑا کر دیا جائے کسی کو سجدے میں، سجدہ نامکمل ہے، کسی کی انگلیاں اٹھی ہوئی ہے، کسی کی انگلی کی پیٹ زمین میں نہیں لگ رہی، کسی کے پاؤں وہ اوپر زمین سے اٹھے پڑے ہیں، جیسے ایک پرندہ ہوتا ہے جو رات کو پاؤں اٹھا کے سوتا ہے کہ اگر آسمان گرے گا تو میں اپنے پاؤں پہ روک لوں گا۔ اس پرندے کو لوکل زبان میں ٹٹہی بولتے ہیں، کوئی ٹٹہرا بولتا ہے، ہر ایک اپنی اپنی زبان میں اسے بولتے ہیں۔ وہ پرندہ آسمان کی طرف پیر کر کے سوتا ہے کہ کہیں اچانک رات میں آسمان گرا تو میں پیر پہ اسے روک لوں گی۔ یہ اس پرندے کا عقیدہ ہے، ماننا ہے۔ لیکن دوستو یاد رکھیے یہ نماز ہے، یہاں کے رول موجود ہیں، اس کا قانون ہے، اس کے ضابطے ہیں، اس کے اصول ہیں، یہ شریعت ہے، کسی کی طبیعت نہیں جو آپ کے دماغ سے چلا کرے گا۔ لہٰذا اے لوگو، اللہ اور رسول کی رضا چاہتے ہیں تو وہ خرچ کیجئے جو آپ کا رب چاہتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں۔ آپ چاہتے ہیں اللہ اور رسول راضی ہو جائے، نماز مکمل پڑھا کیجئے، وضو مکمل کیا کیجئے، طہارت مکمل کیا کیجئے، تاکہ آپ کا دل بھی پاک رہے، آپ کا سینہ بھی پاک رہے، آپ کا وجود بھی پاک رہے۔ اور جب کبھی باری آئے اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی تو دوستو خرچ کیجئے حضرت عثمان غنی کی طرح، خرچ کیجئے حضرت ابو بکر صدیق کی طرح، خرچ کیجئے حضرت عمر فاروق کی طرح۔ کبھی اللہ تعالیٰ آپ کو کسی بلندی پر پہنچا دے، کبھی آپ آفیسر بن جائیں، کسی محکمے میں چلے جائیں، اور کبھی موقع آ جائے قوم کی خدمت کرنے کا تو اپنی طرف سے بڑھ کر اس کی خدمت کر دینا، اللہ تمہارے رتبے کو اور بھی بلندی عطا فرما دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے رتبے کو اور زیادہ مضبوطی عطا فرما دے گا۔ آپ بڑے ہونا، اللہ نے آپ کو بڑا کیا ہے تو آپ کا کام بھی بڑا ہونا چاہیے، آپ کا دل بھی بڑا ہونا چاہیے، آپ کی فکر بھی بڑی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ اپنے ماتحت رہنے والوں کو جانوروں کی طرح گالیاں دیں یا اسے ستایا کریں یا اسے ڈپٹا کریں۔ جان لیجئے ہمارے نبی سرور کون و مکان جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کا اثر میں بتاؤں آپ کو، جہالت کی دنیا سے نکل کر آیا ہوا ایک شخص جو اپنے باپ کی بکریاں اور اونٹ بھی سنبھال نہیں سکتا تھا، نام جن کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، 22 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں، ایک آواز پہ لوگ صفوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ عمر جب اپنے ہاں غلام اور خادم کو رکھتے ہیں تو پہلے اونٹ پر سوار ہوئے، جب کچھ دور چلے تو پھر خادم کو بٹھا دیا اونٹ پہ، اب تیری باری ہے، تو بیٹھے گا میں چلوں گا۔ اس طرح سے آپ نکیل پکڑ کر چلا کرتے تھے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اگر کوئی آپ کے ماتحت
اولاد ہو تو اس کے ساتھ بھائی چارے کا اخلاق رکھو، اس کے ساتھ برابری کا درجہ رکھو۔ وہ جانور نہیں، وہ انسان ہے۔ جس طرح رب نے تجھے پیدا کیا ہے اسے بھی پیدا کیا ہے، اس کی خود کی بھی عظمتیں ہیں، اس کی خود کی بھی ارادے ہیں، اس کی خود کی بھی عزت ہے۔ تم اس کا وقار مجروح کرو گے، کوئی نہ کوئی آ کر تمہارا وقار مجروح کر جائے گا۔ یاد رکھو، آپ کسی کو چھوٹا نہ سمجھنا، آپ کسی کو کمتر نہ سمجھنا۔ اگر آپ نے کسی پر انگلیاں اٹھائی ہیں تو یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ناراض ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ نے کسی کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، اے اللہ اس کا بھلا کر دے، تو آپ ایک بار اس شخص کے لیے بھلائی کی دعا کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ کے لاکھوں کروڑوں فرشتے ایک طرف کھڑے ہو کر یہ دعا کرتے ہیں، اللہ اس بندے کا بھلا کر دے، اے اللہ اپنے اس بندے کا بھلا کر دے، جو تیرے بندے کی بھلا مانگتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، اگر آپ سے جب بھی موقع ملے کسی کا بھلا کریے، کسی کے لیے نیکی کا دروازہ کھول کر رکھیے، اپنے ماتحتوں پر شفقت کیجیے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ سے اس کا مواخذہ نہ کرے۔ میرے عزیزوں، تو یہ نیکی ہے، یہ نیکیوں کے راہ ہیں، آپ ان میں اللہ تعالیٰ کی جو آپ کو پسند ہے اللہ کی راہ میں خرچ کیجیے۔ الحمدللہ ادارے کا کام جاری و ساری ہے۔ پلاسٹر آپ نے دیکھا ہے تقریباً آدھی کے قریب پلاسٹر ہو چکا ہے، اب اس کے بعد ٹائل کی ضرورت ہے، اور ٹائل میں 50 پیٹی کم سے کم ٹائل ہمیں چاہیے ہوگی، سفید ٹائل، اور یہ جو اعلیٰ حضرت کے گنبد والی ٹائل ہے یہ والی، اس کی ضرورت ہے۔ یہ ٹائل ہم نے جب پچھلی بار لیا تھا تو یہ 400 روپے کی پیٹی آئی تھی، اب ہم نے اس کو فون کیا ہے، وہ بتائے گا کہ اس میں کچھ بڑھا ہے یا کم ہوا ہے۔ جہاں تک امید ہے مہنگائی کو دیکھتے ہوئے کچھ ریٹ بڑھ ہی گیا ہوگا، تو اس 50 پیٹی اس کی ضرورت ہے اور 50 پیٹی سفید ٹائل کی ضرورت ہے بروقت۔ باقی اور آگے لگے گا تو اس کے لیے بتایا جائے گا۔ لہٰذا آپ میں سے اگر کوئی اہل دل ہیں جو اس کام میں ہمارا ساتھ دینا چاہے تو آپ اپنی طرف سے ٹائل پیش کر سکتے ہیں، کیونکہ پلاسٹر کے فوراً بعد ٹائل کی ضرورت پڑے گی۔ اس پہ نقش و نگار بھی بننے، چونکہ یہ آرڈر سے بنتا ہے یہ ٹائل، اس پہ الگ سے پرنٹنگ ہوتی ہے تب جا کے یہ تیار ہوتی ہے، اور ٹائل کمپنی اس طرح کا ٹائل تیار نہیں کرتی۔ لوکل میں جو لوگ موجود ہیں ٹائل والے، وہ اس پر پرنٹ کر کے اسے تیار کرتے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس کام میں ہمارا ساتھ دیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے گا، آپ کے روزی روٹی کاروبار میں برکت عطا فرمائے گا۔ نماز کی پابندی کریے، رسول اللہ کی سنت کی پابندی کریے، کوشش کیجئے زبان سے غلاظت نہ نکلے، برائیاں مت کیا کیجئے، کسی کی چغل خوری نہ کیجئے۔ یاد رکھیے چغل خوروں کی زبان آگ کی کینچی سے کاٹی جائے گی، اور چغل خور ایسا ہی ہے جیسے وہ اپنے مردے بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ اس لیے آپ پیٹھ پیچھے کسی کی چغل خوری یا برائی بیان نہ کریں۔ اگر آپ کہہ سکتے ہو تو اس کی اصلاح کے لیے، کہ تاکہ وہ اگر غلط ہے تو اسے تنہائی میں سمجھائیے، میرے بھائی یہ راستہ غلط ہے، میں نے نبی کی حدیث پڑھی ہے، اس طرح سے اس پر عذاب نازل ہے، آپ اپنے راستے کو تبدیل کر لیجئے، انشاءاللہ وہ اصلاح بھی کر لے گا، اور اگر اس نے سدھار کر لی تو اللہ اس کا نیکی بھی آپ کو عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر اس کی برائی بیان کی پیٹھ پیچھے، حالانکہ اس کے اندر وہ کمی ہے، اور اس کے علاوہ کسی اور کو بتا دیا، تو یاد رکھیے یہ چغلخوری کہلاتی ہے۔ اس سے آپ کے لیے، آپ کے اعمال میں اللہ تعالیٰ بہت سارے گناہوں کو لکھ دے گا، پھر آپ اس کا بوجھ اٹھا نہیں پائیں گے۔ اور آپ کسی کی باتیں اگر کسی سے کہنا ہے تو اسی سے کہیے، کیونکہ اصلاح تو اسی نے کرنی ہے نا، سدھار بھی اسی نے کرنا ہے۔ برائی اس کے اندر ہے، دوسرے کو بتائیں گے تو اس کی اور زیادہ عیب جوئی ہوگی، لیکن اس کو بتایا تو وہ اپنے اندر سدھار پیدا کرے گا۔ یہ نبی پاک کی تعلیم ہے، اپنے نبی کی تعلیم پر قائم رہیے، دنیا داری کو دفع کیجئے، نبی کی وفاداری پر آپ آ جائیے، نبی کی وفاداری کے راستے پر آ جائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبھی حضرات سے درخواست ہے مدرسے کے لیے ہر مہینہ صدقہ اپنی طرف سے جاری کر دیجئے، 100 200 500 1000 جن سے جو بن پڑے، راشن وغیرہ کی بھی ضرورتیں پڑتی رہتی ہیں، آپ اپنی طرف سے اس میں بھی حصہ لیں۔ سیمنٹ کی ضرورت ہے، ابھی آپ سیمنٹ میں بھی حصہ لے سکتے ہیں، ڈائریکٹ اپنی طرف سے سیمنٹ خرید کے پہنچا سکتے ہیں۔ اور دادری کی ضرورت ہے، جو ریتا جو بدرپور باریک والا لگتا ہے 1 نمبر کا، اس کی ضرورت ہے، آپ وہ بھی پہنچا سکتے ہیں۔ ٹائل پہنچا سکتے ہیں خرید کر، کوئی ضروری نہیں کہ آپ ہمیں پیسہ دیں، آپ ڈائریکٹ ٹائل والے کو پیسہ دیں، ہاں لیکن یہ ضرور پوچھ لیجئے گا کہ ٹائل کون سا چاہیے، تاکہ آپ کا دیا ہوا صحیح جگہ لگ جائے، ورنہ آپ لا کے ڈال جائیں گے، وہ ہمارے لائق نہیں ہوگا، ہم لگا نہیں پائیں گے اس کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دیے کو قبول فرمائے، اور میرے کہنے کو اللہ شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، پڑھے کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔